ایک دور کی بات ہے، ایک خوشحال اور وسیع سلطنت پر بادشاہ نعمان کی حکومت تھی۔ وہ نہایت عقلمند، نرم دل اور رعایا کا خیرخواہ بادشاہ تھا، لیکن اسے اپنے درباریوں اور وزیروں کی وفاداری پرکھنے کا شوق تھا۔ وہ اکثر چھوٹے چھوٹے انداز میں آزمائشیں کرتا رہتا تاکہ معلوم کر سکے کہ کون اس کا خیرخواہ ہے اور کون صرف اپنا فائدہ چاہتا ہے۔ اس کے دربار میں ایک وزیر تھا جس کا نام سلیم تھا۔ سلیم نہ صرف نہایت دانا اور علم والا شخص تھا بلکہ ایمانداری اور سچائی میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ بادشاہ بھی دل ہی دل میں اسے بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا، مگر اس کی ایمانداری کی سچائی کو ایک بار خود آزمانا چاہتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے ایک شاندار سنہری صندوق بنوایا جس میں نایاب اور قیمتی ہیرے جواہرات بھر دیے گئے۔ پھر اس صندوق کو محل کے ایک خفیہ کمرے میں رکھا گیا جہاں عام درباریوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ بادشاہ نے دربار میں سب کے سامنے اعلان کیا کہ اس خزانے کی نگرانی کی ذمہ داری وزیر سلیم کے سپرد کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے۔ سلیم نے عاجزی سے یہ ذمہ داری قبول کی اور وعدہ کیا کہ وہ اپنی ایمانداری کو کبھی داغدار نہ ہونے دے گا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے خاموشی سے اس خزانے والے کمرے میں جا کر چند قیمتی ہیرے نکال لیے، بغیر کسی کو بتائے۔ اگلے ہی دن دربار میں اعلان ہوا کہ خزانے میں چوری ہو گئی ہے۔ سب حیران رہ گئے۔ وزیر سلیم نے بھی حیرت سے بادشاہ کی طرف دیکھا اور عرض کیا، بادشاہ سلامت، میں نے خزانے کو کبھی نہیں چھیڑا، نہ چابی استعمال کی، میں بے قصور ہوں۔ مگر بادشاہ نے سخت لہجے میں کہا، جو خزانے کا نگہبان ہو اور پھر چوری ہو جائے، وہ کیسے بے قصور ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ کر بادشاہ نے حکم دیا کہ وزیر سلیم کو قید کر دیا جائے تاکہ حقیقت معلوم ہو سکے۔ وزیر کو محل کے پرانے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ وہ جگہ سادہ اور خاموش تھی۔ سلیم نے وہاں کوئی شکایت نہ کی، بلکہ تنہائی میں بیٹھ کر ایک پرخلوص تحریر لکھی۔ اس نے لکھا، میں نے ہمیشہ دیانت سے خدمت کی۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں سزا کا حقدار ہوں، لیکن اگر میں بے گناہ ہوں تو مجھے امید ہے کہ سچ خود کو ظاہر کرے گا، کیونکہ سچائی کبھی نہیں چھپتی۔ چند دن بعد بادشاہ کو خیال آیا کہ وہ خود سلیم کے کمرے کی تلاشی لے۔ جب وہ قید خانے میں پہنچا تو وہاں کا سادگی سے بھرپور منظر دیکھ کر اس کا دل بھر آیا۔ سلیم فرش پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ تحریر اس کے قریب رکھی تھی۔ بادشاہ نے جب وہ تحریر پڑھی تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ سلیم کی نرم دلی، عاجزی اور سچائی اس تحریر سے جھلک رہی تھی۔ بادشاہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسے اپنی نیت پر شرمندگی محسوس ہوئی اور اسے احساس ہوا کہ جس شخص نے ساری زندگی ایمانداری سے خدمت کی، وہ ایسے جھوٹے الزام کا مستحق نہیں تھا۔ اگلے دن بادشاہ نے دربار بلایا اور سب کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کی۔ اس نے کہا، میں نے وزیر سلیم کی وفاداری کو آزمانا چاہا اور وہ اس آزمائش میں سرخرو نکلا۔ میں نے خود صندوق سے ہیرے نکالے تھے اور سلیم کا اس میں کوئی قصور نہ تھا۔ پھر اس نے سلیم کو دربار میں بلایا اور سب کے سامنے عزت اور احترام سے اسے دوبارہ اپنے عہدے پر بحال کیا۔ یہ منظر بہت جذباتی تھا۔ بادشاہ جو اب بوڑھا ہو چکا تھا، خود کھڑے ہو کر سلیم کے کندھے پر شاہی تمغہ سجا رہا تھا اور سلیم عاجزی سے جھکا ہوا تھا۔ سلطنت بھر میں یہ خبر پھیل گئی اور رعایا نے سلیم کو اور بھی زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا۔ لوگ بچوں کو اس کی مثالیں دینے لگے کہ کیسا شخص ہے جو قید میں بھی اپنی سچائی سے نہ ہٹا۔ اس کہانی کا پیغام یہ تھا کہ ایمانداری وقتی طور پر آزمائش میں پڑ سکتی ہے، لیکن آخرکار سچ ہی فتح پاتا ہے۔